اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، چونکہ اب کنکلوژن کی طرف ہم آ رہے ہیں، آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ان اوصاف کے حوالے سے بھی، خصوصیات کے حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ نے ان کو عروج اور مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح یہ آج بات ہوئی کہ انہوں نے ایثار کیا، بہت انہوں نے جان و مال پیش کر دیا، اور پھر یہ کہ قرآن سے ایک تعلق رکھا، پھر تبدیلی کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ تبدیل ہو کر دکھایا اور معاشرے کو تبدیل کر کے دکھایا. مطلب اس کی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، وہاں تک وہ مثالیں ملتی ہیں. کیا فرمائیے گا کہ آج ہمارے ہاں جو فلسفہ نظر آتا ہے عروج و زوال کا، کیا تصورات ہیں اور ماضی ہمارا کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ، جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی اچھی مثالوں سے واضح کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سطحی طور پر ایمان کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی سمجھ گئے نا، جس کو کہنا چاہیے کہ قلبی طور پر محسوس کرنا، اپنی روح کے اندر محسوس کرنا، اس کی کمی ہے. ایمان کی امپورٹنس کو سمجھ ہی نہیں رہا، اس کی کمی ہے. ابھی آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا تو ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ غوطے تو لگائے زمزم میں پر غرق حب دنیا میں، پانی نے بدن کو پاک کیا، اب جان کو طاہر کون کرے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم لوگ بدن کو پاک کرنے کی تو بہت فکر رکھتے ہیں، اب جان کو طاہر کرنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حیات کی طرف، بہت عمدہ، ان کے اسوہ حسنہ کی طرف، ان کی مثالوں کی طرف، ان کے گفتار کی طرف، ان کے کردار کی طرف، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. نبی اکرم علیہ السلام سے عشق و محبت جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ ہمیں کیا پیغام دے. میں نے تو یہ دیکھا ان کے حالات میں کہ اگر صحابی گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے اور نبی اکرم علیہ السلام کا تصور ان کے ذہن میں آ جاتا تو کھانا چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتے. اللہ اکبر، اللہ، کہ کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، پہلے. اچھا پھر آپ محبت آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام اگر سالن کے اندر لوکی یا کدو جس کو ہم کہتے ہیں اس کو تلاش کر کے اس کو تناول فرما رہے ہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن سے اس سے محبت ہو گئی. کیا بات. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ محبوب چیز بھی محبوب کی چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ محبوب جو ہے اس کے کان کی بالی سے بھی اس کو محبت ہو محبوب کی. کیا کہنے. تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہر طریقے سے زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں کیا سبق دیا ہے. ہم لوگ صرف سطحی طور پر دیکھتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کی، نماز. بات یہ کہ بعض لوگ، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نماز کو بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک بوجھ ہے اس کو اتار دو گھر سے، آج 5 ہو گئی پوری، بھاگ دو بس بھاگ دو. آج کی 5. اب یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے. ہاں بالکل، خیال ہی نہیں. اگر پوچھ رہے ہیں نا فجر میں کون سی سورت تلاوت کی تھی، یاد بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بہت اچھی بات کی. اسی لیے عبادت میں حلاوت ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ کانسنٹریشن نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے.